بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی آمد ہے، یقیناً برکتوں والی رات ہے، خیر والی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش کی بارش ہوتی ہے اس رات میں، یقیناً بڑے فضائل والی رات ہے۔ ہمارے اکابر علماء بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، اللہ والے اس رات کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اس سلسلے میں مستقل ایک ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ چینل پہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں پر اس کی پوری تفصیل مل جائے گی کہ ہم کیا کیا کرنا چاہیے، اس رات میں عبادت کیسے کرنا چاہیے۔ لیکن آج خاص طور سے ایک کلپ ہم نے الگ سے مستقل اپلوڈ جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس رات میں صلاۃ التسبیح ہم کیسے پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح، اس کو بہت سے لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی کہتے ہیں، حالانکہ صلاۃ کے معنی نماز ہی ہوتا ہے آلریڈی، اس لیے صلاۃ التسبیح مطلب تسبیح والی نماز۔ اس کو تسبیح والی نماز کہتے اس لیے ہیں کہ اس میں تسبیح بہت پڑھی جاتی ہے، بار بار 4 رکعت نماز ہوتی ہے اور اس میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک اتنا پڑھنا ہے۔ تو بہرحال یہ تسبیح کی نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، پڑھنا کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کو سمجھانے کی آج کوشش کرتا ہوں۔ بڑا آسان سمپل طریقے سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے 2 طریقے آئے ہیں روایتوں میں، علماء نے جو کتابوں میں لکھے ہیں حدیث کے، اس پہ 2 طریقے ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ سمجھا رہا ہوں جو دوسرے طریقے کے بنسبت زیادہ آسان ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ جب عشاء کی نماز کے بعد جو بھی آپ کو پڑھنا ہے، کرنے کے بعد آپ صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، چونکہ مجھے شب برات میں کیسے پڑھنا ہے اسی کے حساب سے میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ آپ زندگی میں جب چاہیں مکروہ وقت کے سوا اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ نیت کر لیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز۔ آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ دل میں سوچ لیں کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ سب دل میں سوچ لیں آپ، اور بس صلاۃ التسبیح کی نیت سے اللہ اکبر کر کے آپ نیت باندھ لیں، اللہ اکبر نیت باندھ لی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک 15 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ ہو گئے ٹوٹل 25، ٹھیک ہے۔ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں اس کو، اسی تسبیح کو، یہ ہو گئے 35۔ رکوع سے کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ دیا، اس کے بعد پھر پڑھیں 10 مرتبہ، یہ ہو گئے 45، ٹھیک ہے۔ پھر آپ گئے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، سجدے کی تسبیح پڑھ لیا آپ نے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر 10 مرتبہ پڑھ لیں گے یہ تسبیح، یہ ہو گئے 55۔ سجدہ ایک کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے دونوں سجدوں کے بیچ میں، اس کو کہتے ہیں جلسہ، اس میں آپ پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدینی وارزقنی، جو حدیث میں دعا آئی ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، یہ ہو گئے کل 65 مرتبہ۔ اور اس کے بعد اگلا سجدہ جو دوسرا سجدہ ہے ہمارا، اس میں پھر ہم سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں، یہ ہو گئے کل 75 مرتبہ، یہ 75، ایک رکعت میں 75۔ اب آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر کے، سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، چونکہ دوسری رکعت میں ثنا تو ہے ہی نہیں، آپ تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمد شریف، تو آپ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، اس طرح یہ کنٹینیو آپ کی پوری نماز اس طرح ہوگی، یعنی ایک رکعت میں 75، تو دوسری میں پھر 75، تیسری میں 75، چوتھی میں 75، اس طرح ہو جائیں گے 300 مرتبہ۔ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، دیکھیے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو 2-3 مسئلے سمجھاتا ہوں میں، وہ بھی بڑے اہم ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنے والے جو ہوتے ہیں لوگ ان کو پیش آ سکتے ہیں، اس لیے ان کو بھی سمجھ لیں۔ یہاں پر میں نے نوٹ کیے ہیں 5 پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ آپ کو تسبیح اتنی ہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ کسی نے پڑھ بھی دیا تو نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، ٹوٹے گی نہیں، لیکن نہیں پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تعداد ہے 15 مرتبہ 10 مرتبہ، اس کو زبان سے نہیں گننا ہے 1 2 3 اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے ذہن پر زور ڈال کر، ذہن میں دل میں گننا ہے، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی اس طرح مان لو قیام میں ہے تو اس طرح حرکت کر کے، مطلب اس طریقے سے بھی گن سکتے ہیں۔ قاعدے میں جیسے آپ قاعدے میں بیٹھے ہیں تو اس طرح، مطلب قاعدے میں اس طریقے سے گن سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے، ہے نا، اس طریقے سے آپ سمجھ جاؤ بہرحال۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے کہ اگر کسی رکن میں مثلا چھوٹ گئی تسبیح، جیسے ایسا سمجھے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھنا ہے نا ہم کو، لیکن اس میں ہماری تسبیح چھوٹ گئی، تو آپ جب دوسرا سجدہ کرنے گئے تو اس میں 10 مرتبہ جو پڑھیں گے تو یہ والی 10 مرتبہ وہاں پڑھ لیں، یعنی ٹوٹل 20 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا،
یہ بھی سن لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ اگلی بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ مان لو کسی وجہ سے اگر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، مان لو کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی کہ سجدہ سہو واجب ہوا، تو سجدہ سہو میں ظاہر سی بات ہے ایک قاعدہ بڑھ گیا ہمارا، 2 سجدے بڑھ گئے، تو اس میں ہمیں یہ تسبیح نہیں پڑھنا ہے، چونکہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے وہ تو ہو ہی گیا ہے، تو ہمیں 300 سے زیادہ تو نہیں پڑھنا ہے نا۔ اور آخری بات دوستو یہاں سمجھنے کی کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ساری روایتیں اس بارے میں جو آئی ہیں ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائی یہ جو نماز ہے صلاۃ التسبیح، اس کو پڑھنے کو ہم کوئی فرض واجب تھوڑی کہہ رہے ہیں، ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، لیکن وہ ضعیف روایتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان پر عمل کرنا یقیناً جائز ہے، اور اس کی جو فضائل ہیں بڑے بے شمار فضائل ہیں میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو تنہائی میں کیے ہوئے، سب کے سامنے کیے ہوئے، چھوٹے بڑے پرانے نئے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے ضرور اس نماز کو آپ خاص طور سے اس رات میں، شب برات میں پڑھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔